بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام دین کی دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ اویس اسحاق۔ ناظرین، ذی الحج کے مہینے کی آمد ہے اور دین اسلام میں اس مہینے کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قربانی جیسی عبادت اور حج جیسی عبادت کو اس مہینے میں رکھا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنی ہی برکتوں والا، اتنی ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے تو ایک عام مسلمان کس طریقے سے اس مہینے کی رحمتوں کو سمیٹ سکتا ہے؟ اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہے مفتی محی الدین احمد منصوری صاحب۔ بہت بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شکریہ حضرت، خیریت سے، مزاج اچھے ہیں حضرت؟ سب سے پہلے ذی الحج کا مہینہ بہت جلد آنے والا ہے اور پچھلے پروگرام میں ہم نے اس پہ تفصیلی بات بھی کی تھی کہ حج کس طریقے سے اس مہینے میں کیا جاتا ہے، لیکن میں آپ سے مجموعی طور پہ اگر پوچھنا چاہوں کہ یہ مہینہ دین اسلام میں اس کو کیا خاص اہمیت ہے کہ بڑی بڑی عبادتیں جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے میں رکھی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمدللہ رب العالمین۔ رمضان المبارک کے بعد سب سے فضیلتوں والا، رحمتوں والا مہینہ یہ ذی الحج کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں خاص کر کے جو یہ 10 دن ہے، اس 10 دن کی خاص شروع کے اہمیت 10 ہے۔ دن شروع کے 10 دن کی سورہ والفجر میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن 10 راتوں کی قسمیں کھائی ہے، جمہور کا اتفاق ہے اس بات پہ کہ یہ 10 راتیں یہی ذی الحجہ کی شروع کے 10 دن کے ہیں۔ یہ بڑی فضیلت والی راتیں ہیں اور دن بھی ہے، یہ عبادتوں والی ہے، اور اس کا ہر دن جو ہے، ہر رات جو ہے شب قدر کی طرح قیمتی ہے کہ ہر رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ جس طریقے سے شب قدر کو فضیلت حاصل ہے، رمضان کو بہت سی فضیلتیں حاصل ہے، ایک فضیلت اس میں سے یہ بھی ہے کہ اس رمضان میں شب قدر کی رات بھی ہے، طاق راتیں شب قدر کی رات ہو، طاق رات میں ہو، تو طاق رات میں ہے وہ۔ اور یہ جو 10 دن ہیں، 10 راتیں ہیں، ان کی جو 10 راتوں کے 10 راتیں جو شب قدر کی طرح فضیلت ہے اس میں۔ اور پھر اس کے ساتھ جو ہے، اس میں جو ہے رمضان روزے رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، تسبیحات پڑھنا۔ اچھا حضرت، یہ روزے کوئی مخصوص دن ہے یا پورے مہینے میں کبھی بھی رکھ سکتے ہیں؟ نہیں، مخصوص تو بالکل یہ ہے کہ 10 دن کے روزے بالکل رکھیں، مگر اس میں سے جو 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے اس کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ اس حوالے سے حدیث بھی ہے، حدیث میں ہے کہ اگر کسی نے 9 ذی الحجہ کو روزہ رکھا تو گویا کہ اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گزشتہ 1 سال کے اور آئندہ 1 سال کے گناہ کو معاف فرما دے گا، اور اس کے قبائر اس کے اندر نہ ہو تو۔ اللہ، کیا خوبصورت بات ہے حضرت۔ حضرت یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طریقے سے کہا کہ 9 ذی الحج کا روزہ اور اس کے علاوہ بھی ہم روزے رکھ سکتے ہیں، آپ نے ایک عبادت کے بارے میں کہا، اس کے علاوہ بہت سے لوگ جو ہے وہ قربانی کرتے ہیں، بہت سے لوگ قربانی نہیں کرتے۔ حج پہ ہم بعد میں بات کریں گے، ہم نے پہلے بھی بات کی تھی۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے حضرت کہ اس قربانی کو دین اسلام میں کیا خاص اہمیت حاصل ہے؟ آیا یہ قربانی سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے؟ کون کرتا ہے، کون نہیں کر سکتا؟ تو دین اسلام نے اس کا کیا انسائکلوپیڈیا رکھا ہوا ہے؟ عزیز بھائی، قربانی تو ہر مالدار مسلمان جس کے پاس مال ہے، جس پہ زکوٰۃ واجب ہے، جو زکوٰۃ کا جو ہے زکوٰۃ جس پہ جو زکوٰۃ ادا کر سکتا ہے، ادا کرنا جس پر واجب ہے، اس پر قربانی بھی واجب ہے۔ ہاں، فرق صرف اتنا ہے کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے اس کے بعد جو مال ہو، اس مال کے لیے سال کا گزرنا شرط ہے، مگر قربانی میں ایسی کوئی شرط نہیں ہے، بس اگر مال ہو تو وہ قربانی کرے، اس کے بعد ضرورت سے زیادہ مال ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اللہ کے رسول سرور کونین، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل یہ عادت مبارکہ رہی۔ ہجرت کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حج بقرہ ذی الحجہ نہیں گیا، بقرہ عید نہیں کی جس میں آپ نے قربانی نہیں کی ہو، اور باقاعدہ حج کے موقع پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سنت کو زندہ کرتے ہوئے 100 اونٹنیوں کی قربانی کی، 100 اونٹ کی، جس میں سے 63 اونٹ کو اللہ کے حبیب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے ذبح کی، اور 37 جو ہے ان کے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا کہ آپ ذبح کریں، پھر انہوں نے نہر فرمائی۔ تو یہ ایک باقاعدہ سنت ہے، کیونکہ سنت کے واجب ہوئے کہ جس کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ترک نہیں کی،
اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے اسی کے بیچ میں معذرت آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، وہ یہ کہ اگر ایک انسان بولتا ہے کہ جی میں نہیں کر رہا قربانی، اور وہ صاحب حیثیت بھی ہے، جس طریقے سے آپ نے ارشاد فرمایا کہ صاحب حیثیت ہونا بہت ضروری ہے، اگر ایک انسان صاحب حیثیت ہے، وہ بولتا ہے فرض نہیں میں نہیں کر رہا، جیسے عموماً لوگ تراویح کے بارے میں بولتے ہیں کہ یہ فرض نہیں ہے میں نہیں پڑھ رہا، تو کیا قربانی کے معاملے میں بھی ایسا اس کے حوالے آپشن سے ہے؟ بڑی وعیدیں ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کہ جنہوں نے قربانی نہیں کی باوجود وسعت کے تو ان کو وہ ہماری عیدگاہ پہ نہ آئے، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اور پھر اس کے حوالے سے بڑی فضیلتیں وارد ہیں حدیث شریف میں۔ امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا کہ روز محشر میں جو ہے یہ جو قربانی کی جاتی ہے جانور، یہ جانور جو ہے اپنے کھال اور کھروں کے اور سینگوں کے ساتھ جو ہے محشر میں جو ہے پیش ہوں گے۔ اور اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کی آپ قربانی کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جانور کے ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی آپ کو عطا کریں گے۔ تو صحابہ نے فرمایا جو اون زیادہ جانور اون والی جو ہے نا، وہ اون جو بھیڑیا ہے کہ وہ بولا اس کے بھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ تم قربانی کیا کرو، کیونکہ یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ اور بولے کہ یا رسول اللہ صاحب نے کہ ہمارے لیے اس میں کچھ ہے؟ بولے بالکل، اس کے اندر تمہارے لیے بھی نیکیاں ہے۔ امی عائشہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ فاطمہ جب قربانی ہو تو قربانی کے جانور کے قریب رہا کرو، کیونکہ اس کا خون زمین میں گرنے سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ تمہاری مغفرت فرماتے ہیں۔ بڑی بہت فضیلت والا عمل، مطلب یہ صرف ایک مختصر جواب آپشن ہے کہ بھئی میں نہیں کر رہا، فرض نہیں ہے، واجب ہے، اگر چھوڑے گا گناہ گار ہے، گناہ گار ہے، اچھا گناہ گار ہے، آپشن نہیں ہے، کرنی ہے۔ اگر آپ صاحب حیثیت ہو تو حج بھی کرنا ہے، بالکل صاحب حیثیت ہو تو زکوٰۃ بھی دینی ہے، بالکل۔ صاحب حیثیت ہو تو قربانی بھی کرنی بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے نا، ہے۔ میں اسی لیے سوال پوچھ رہا ہوں۔ بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ بھائی ہم حج نہ کرو، قربانی نہ کرے، بلکہ اس سے جو ہے ہم یتیموں مسکینوں بیواؤں کو کھانا کھلا دیں، ان کی شادی کروا دے، یہ ان کے یہ دیکھیں ہر چیز کا جو ہے نا، ہر ایک عمل کا جو ہے نا ایک جو ہے روح ہوتا ہے، اور ایک جو ہے نا اور ایک روح بھی، ایک تصور بھی ہے کہ مطلب یہ صورت ہے اور ایک حقیقت ہے۔ ہر ایک عمل کی جتنے عمل ہے دنیا میں ایک صورت ہے، تو قربانی کی جو صورت ہے نا وہ جانور کو ذبح کرنا ہے۔ صحیح۔ قربانی کو جو صورت ہے، وہ جو حقیقت ہے، وہ حقیقت ہے اخلاص، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک نہ گوشت پہنچنا ہے، نہ اس کے نام کے خال، نہ خون، کوئی چیز نہیں پہنچ رہا، صرف بندے کا اخلاص اور تقویٰ۔ جیسے وہ رمضان کے بارے میں آتا ہے نا حضرت کہ نہ تمہاری بھوک سے ہمیں کوئی غرض ہے، نہ تمہاری پیاس سے، البتہ تمہارے تقوی سے غرض ہے۔ بالکل بالکل حضرت سوال پیدا ہوتا ہے قربانی سے متعلق، میں تھوڑا مسائل پہ آنا چاہ رہا تھا کہ سب سے پہلا سوال میں آپ سے مسائل کے اعتبار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت جیسے زکوٰۃ میں یہ کہ ایک نص مقرر ہے 2.5%، کیا قربانی میں بھی ایسا کچھ ہے، یا آپ کے شوق ذوق اور آپ کے مال کے اوپر آپ جتنا پیسہ اللہ کی راہ میں خرچ کریں؟ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ قربانی تو یہ ہے کہ زیادہ کم کی تو نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک نے اگر آپ کو دی ہے تو آپ زیادہ سے زیادہ قربانیاں کریں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نے جب 100 اونٹیوں کی قربانی کی ہے تو امت کے لیے ہے کہ جتنا زیادہ کر سکے کریں، اور کم کی یہ ہے کہ جس کو اللہ نے توفیق دی ہے جو صاحب ہے وہ اگر نہ بھی کر سکے تو آج کل تو سہولتیں حصے وغیرہ ڈال دے بکرا وغیرہ، بہت ساری سہولتیں ہیں، مگر ترک نہ کرے۔ دیکھیے ایک سنت ہے، اور ایک ایسی سنت ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذوق اور شوق کے ساتھ ادا کی ہے۔ اور پھر دیکھیں ایک بات بتاؤں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں جب نبی آخر الزمان سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین نے ستایا، تنگ کیا، پریشان کیا، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ سب کہا کہ بھائی یہ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے معاذ اللہ چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو جائے گا، پھر یہ ان کا دین کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا، ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کی آیت اتاری، کیا اتاری کہ ان اعطیناک الکوثر، اے پیغمبر ہم نے آپ کو کوثر عطا کی ہے۔ اور کوثر کیا ہے؟ کوثر وہ ہے کہ جب روز محشر میں جب پوری انسانیت اور تمام امتیں اور خاص کر امت محمدی پریشان ہو کر دوڑے لگا رہے ہوں گے، اور شدت ہوگی، پیاس کی، گرمی ہوگی، اور جس کو حوض کوثر کی پانی نصیب ہو تو وہ اس کو جو ہے نا جب تک اس کا حساب کتاب نہ ہو جائے اور جنت میں داخل نہ ہو تب تک اس کو پیاس کی شدت محسوس نہیں ہوگی۔ تو اس قدر ایک بہترین عظیم نہر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جو ہے نا حوض جو ہے
اللہ کے حبیب کو عطا کی ہے. اور پھر بدلہ، اس سے بدلہ اللہ کیا مانگ رہے؟ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. بس آپ جو ہے نا بس یہ کہ ہماری تعریف کریں، ہماری عبادت کریں اور خوب ذوق اور شوق کے ساتھ جو جانور کو ذبح کریں، خون بہائے. لیکن حدیث میں ہے کہ عید کے دن 10 ذی الحجہ کو اللہ کے نزدیک خون بہانے سے زیادہ کوئی چیز محبوب پسندیدہ نہیں عمل ہے، نہیں. پسندیدہ عمل نہیں ہے. اچھا حضرت، دوسرا سوال یہ ہے کہ اسی قربانی کے ضمن میں بہت سے لوگ اچھا اس میں ایک بات رہ جی گئی نا جی جی کہ جس طریقے سے اللہ کے رسول کو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی، آپ جو ہے نمازیں پڑھیں اور جو ہے قربانی کریں ذوق و شوق کے ساتھ، اور جو ہے نا آپ کے جو دشمن ہیں وہ بے نام و نشان ہو جائیں گے. ان کا نام، آپ کا نام تو تا قیامت رہے گا، تا حشر رہے گا، حشر کے بعد بھی رہے گا، ہمیشہ رہے گا، ہر حال میں رہے گا. جب تک کائنات کا نظام رہے گا آپ کا نام رہے گا. اب یہ ہے کہ اگر امت بھی اگر اس پہ عمل کرے تو امت کے بہت سارے فائدوں میں سے ایک فائدہ تو یہ ہے کہ اگر امت اگر ذوق شوق کے ساتھ اپنے محبوب سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز ان کے بھی جو ہے دشمن جو ہے بے نام و نشان ہوں گے، ان کی پریشانیاں بلائیں مصیبت سب ٹال دیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. ٹھیک ہے حضرت، اب اسی مسائل کے اعتبار سے آپ سے دوسرا سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ جو ہیں وہ ذی الحج کے مہینے میں جو لوگ قربانی کرتے ہیں، کیا اہمیت ہے اس بات کی کہ بہت سے لوگ، یہ حدیث میں بھی آتا ہے، آپ بہتر انداز سے بتائیں گے، کہ ناخن نہیں کٹواتے، بال نہیں کٹواتے، اس کی کیا حیثیت ہے دین اسلام؟ بس وہ حجاج اکرام جو ہے نا، وہ حجاج اکرام جو ہے یہ بھی ایک سنت ہے، سنت عمل ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ذی الحجہ سے پہلے ہی بال وغیرہ جو ہے وہ نہیں کٹواتے تھے اور اس کے نام ناخن وغیرہ نہیں تراشتے تھے یہاں تک کہ آپ جانور ذبح کرتے اس کے اور بعد. پھر اس کے بعد. ٹھیک ہے حضرت، اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی انسان مثال کے طور پہ غریب ہے، مفلس ہے، سال بھر گوشت اتنے اچھی تعداد میں نہیں کھا پاتا اور اس کا خاندان بھی بڑا ہے، کیا ایسا ممکن ہے کہ وہ قربانی کر کے اس کے 3 حصے نہیں کرتا بلکہ پورا کا پورا گوشت اپنے استعمال میں لے لیتا ہے؟ حتیٰ کہ یہ جو 3 حصوں والا دین اسلام میں کانسیپٹ ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا تفصیل ہے؟ دیکھیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے کہ اللہ کے نزدیک جو ہے قربانی کرنے سے بہتر کوئی عمل نہیں الا یہ کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ خیر خواہی کرے. ٹھیک ہے. خیر خواہی کا جو درس ہے اسلام میں، اسلام کی جو بنیادی جو بنیاد جس پہ ہے، اگر کوئی پوچھے کہ اسلام کیا ہے، اسلام، اب بہت سارے لوگ بہت باتیں کہیں گے، اسلام نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ٹھیک ہے یہ چیزیں بنیادیں ہیں، مگر اسلام کا ایک بنیادی پیغام کیا ہے کہ دنیا کے سامنے یہ تو عبادات ہے نا، باقی چیزیں کہ وہ تو اللہ تبارک و تو ہم کہتے ہیں کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر. یہ اصل اسلام ہے کہ اپنے رشتہ داروں کو عطا کرو. ٹھیک ہے. تو یہ اگر کوئی دیتا، شخص اگر کنجوس ہے، اگر نہیں دیتا تب بھی اس کی قربانی میں کوئی فرق نہیں. اچھا، قربانی کی جو روح ہے نا، جو قربانی کی اصل ہے، صورت ہے، حقیقت ہے، اچھا جانور قربانی کا جانور ذبح کرنا اخلاص کے ساتھ اللہ کی راہ میں جو جانور، اس کے بعد گوشت کو وہ کھائے. مگر یہ کہ اللہ ایک ہے کہ یہ تو اللہ تبارک تعالیٰ سنت ہے کہ اللہ کی رضا اسی میں ہے کہ آدمی جو ہے، میں اس ایک اپنی طرف سے ایک بات کر رہا ہوں کہ اللہ کی تو سنت یہ ہے کہ سنت اللہ تو یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں قربانی کرتے. اور مگر یہ بات بھی حقیقت میں مبنی ہے کہ اللہ زیادہ راضی اس وقت ہوتے ہیں جب اس کی محبوب کی سنت کو بھی زندہ کیا جائے. اس کی محبوب کی ادا کیا ہے؟ اس کی محبوب کی ادا یہ کہ کبھی بھی ایک لقمہ ہوا تو اکیلے اللہ کے رسول نے کھانا پسند نہیں، بلکہ اس کو جو ہے حسنین کریمین اور اپنے اہل و عیال کو دیا اور پھر صحابہ کو دے کر پھر خود استعمال کیا اللہ کے رسول نے. اور یہ سنت اگر امت میں زندہ ہو جائے تو کمال کی بات ہے. ٹھیک ہے حضرت، آپ سے اگلا سوال اسی مہینے کے اعتبار سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں حاجی احرام پہنتے ہیں، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاتے ہیں، لیکن دوسری طرف بہت سے حضرت لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، ہم جیسے ہوتے ہیں، جو کوشش بھی کرتے ہیں، نیت بھی ہے، خواہش بھی ہے کہ ہم بھی حج کریں، لیکن ہم حج نہیں کر پاتے. تو کیا دعا کرنی چاہیے کہ ہم بھی ان حاجیوں میں شریک ہو کے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وعدہ رکھا ہے، جو ان کے ساتھ اللہ نے نوازشات رکھی ہیں، ان کا کچھ حصہ ہمیں بھی گھر بیٹھے مل جائے؟ اس میں یہ ہے کہ ایک تو تڑپ، شوق اور تڑپ دل کے اندر ہو، ذوق ہو
اور جو ہے نا اس کی پوری اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ دعائیں کرے، التجا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ہمیں صاحب مال کر دے. اور مال کرنے کی وجہ یہ رکھے ذہن پہ کہ ہماری مال کرنے صاحب مال ہونے کی شوق جو ہے ہماری یہ ہے کہ ہم انگلینڈ، فرانس، جرمن گھومنے نہ جائے بلکہ اللہ تبارک کی زیارت کریں. تو یہ ذوق شوق ہو. اس کے ساتھ جو ہے نا حاجی جب حجاج اکرام جب حج کے لیے تشریف لے جائے تو ان کے لیے خوب دعائیں کریں. اچھا. ان کے لیے خوب دعائیں کریں ان کے لیے کہ اللہ تبارک حجاج اکرام کے لیے خوب دعائیں کریں. اور حجاج اکرام سے دعائیں بھی لیں. ہاں ان سے دعائیں بھی لیں، لیکن ان کے لیے دعائیں بھی کریں. ہاں ان کے لیے دعائیں کریں. اور پھر جو ایک سنت عمل تو یہ بھی ہے کہ یہ جو 9 ذی الحجہ سے جو ہے عصر کی نماز سے جو ہے بالکل 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے نہیں 9 ذی الحجہ کی صبح سے 13 فجر سے لے کر 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے تکبیر تشریق ہر نماز میں واجب ہے پڑھنا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ وللہ الحمد. اچھا حضرت، آخری سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ہم نے معاشرے میں دیکھا ہے کہ بہت سے لوگ صاحب حیثیت نہیں ہوتے لیکن قربانی کی ان کے اتنی خواہش ہوتی ہے، وہ کسی سے ادھار بھی لے لیتے ہیں، کسی سے پیسے پکڑ دکڑ کے قربانی کرتے ہیں. تو کیا اس حال میں قربانی قبول ہے کہ کسی سے پیسے لے کے قربانی کی جائے؟ دیکھو اس میں 2 باتیں ہیں نا. ایک تو معاشرے کو دکھانے کے لیے کہ بھائی معاشرہ دیکھے کہ میری ایک عزت ہو جائے جس میں اخلاص کا مادہ نہ ہو. جو اصل جو روح ہے نا، جو حقیقت ہے، حقیقت کیا ہے؟ اخلاص، تقویٰ. اس سے ہٹ کر اگر معاشرے کو تو یہ تو پھر اس نے اپنے اوپر زیادتی کی، اپنے مال کو ضائع کیا ہے. ٹھیک ہے. اور خواہ مقروض ہوا ہے. اور دوسرا صورت یہ ہے کہ نہیں، بلکہ اس کو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے والہانہ محبت ہے. اور اس محبت میں جو وہ مقروض ہو کر جو ہے قربانی کر رہا ہے. تو اس میں ایک صورت یہ ہے کہ ایک تو قربانی اس پر واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر وہ اپنے اوپر واجب زبردستی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو قربانی اس کی ہو جائے گی. اب اس میں بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ ایک مسئلہ ایسی یاد آ گیا کہ ایک امیر آدمی اور غریب آدمی کی قربانی میں فرق یہ ہے کہ جب امیر آدمی کوئی جانور خرید لے قربانی کے لیے، اس کے جانور گم ہو جائے. ایک مسئلہ بتا رہا ہوں میں آپ کو، گم ہو جائے تو وہ دوسری جانور لے آئے. اب جو نا پھر وہ پرانی والی جانور ہی مل جائے، سمجھ گئے. اب اس میں سے کوئی ایک بھی قربانی کر دے، اسی قربانی ہو جائے گی، دونوں کو کرنے کی ضرورت نہیں. مگر غریب آدمی جس نے اپنے اوپر قربانی زبردستی واجب کیا ہے، اس نے ایک جانور لے کے آیا اور لانے کے بعد وہ جانور گم ہو گئی، اور گم ہونے کے بعد جو ہے وہ دوسری لے کے آ گیا. تو اب دونوں مل گئی. تو اب وہ امیر کے اوپر تو ایک ہی تھا، مگر اس کے اوپر دونوں قربانی واجب ہے، دونوں کی. اچھا، وجہ یہ کہ اس نے زبردستی دونوں قربانیاں جو ہے اپنے اوپر واجب کی ہے، سمجھ گئے. تو بعض دفعہ یہ ہے کہ کچھ اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے، مگر انسان اپنے اوپر مسلط کرے تو اب اس کی واجب تو ہو گئی اس کی، تو اب اس کو جو ہے ترک نہیں کر سکتے. تو نیکیاں انشاءاللہ اس کو اللہ دے گا انشاءاللہ. حضرت بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین، پروگرام کے اختتام سے پہلے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چند اشعار عاجز پیش کر رہے ہیں. بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس وقت مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے ہیں. تو شاعر نے بہت خوبصورت اشعار لکھے ہیں کہ جب کوئی مدینہ منورہ تشریف لے جاتا ہے تو اس کا حال کیا ہوتا ہے، اور اگر جس کے اندر تڑپ ہے اور وہ مدینہ نہیں جا پا رہا مالی وسائل کی وجہ سے، تو اس کا درد جو ہے نا وہ شاعر نے کس طرح سے بیان کیا ہے. چند اشعار عاجز پیش کر رہے ہیں. حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. میں صرف دیکھ لوں
بار صبح طیبہ کو نظر سے چوم لوں ایک بار حسن طیبہ کو بلا سے پھر میری دنیا میں شام ہو جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو چاہیں تو کچھ نہیں مشکل حضور آپ جو سن لیں تو بات بن جائے سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے. اسی کے ساتھ ناظرین اپنے میزبان اویس اسحاق کو دیجیے اجازت. انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے بہت جلد. اللہ حافظ. تازہ ترین خبریں، تحقیقاتی رپورٹس اور اسٹاک مارکیٹ کے حالات، کھیلوں کی خبریں، شوبز اور سوشل میڈیا ٹرینڈز صرف ایک کلک کی دوری پر. MM نیوز کی اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کریں اور باخبر رہیں.